اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالولایۃ امیر المؤمنین وبالقرآن الکریم وأئمة المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد والے. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. درود پڑھیں محمد والے. عزیزان اکرامی اکادر، تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. روحانیت کے عنوان سے کی جانے والی گفتگو کا یہ چوتھا دور ہے، اور اب تک ہم نے روحانیت سے متعلق بہت ہی بنیادی مباحث آپ کے سامنے رکھے ہیں. آج انتہائی سادگی کے ساتھ، کل تو اختصار کے ساتھ گفتگو کی تھی، آج کوشش ہے کہ سادگی کے ساتھ سادہ الفاظ میں کچھ مزید حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا جائے. دیکھیے، پہلے درجے میں خود جسے ہم نفس شناسی کہتے ہیں، اب یہ بات تو طے ہے کہ انسان دو اشیاء کا مرکب ہے. بہت ہی سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں مرکب، وہ اس انداز سے کہ ایک شے تو وہی ہے جس کو ہم جسم اور جسمانیت کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اوصاف یہ ہیں کہ جناب وہ دکھ رہا ہے، اس کا چلنا پھرنا نظر آ رہا ہے، وہ مٹیریل ہے، مادہ ہے. اور ایک حقیقت وہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی ہے اسی کے ساتھ ہے، اسی سے متعلق ہے، لیکن ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. وہ شے جو دکھ رہی ہے اس کو سمجھنا قدر آسان ہے، اس لیے کہ دکھ رہی ہے، جسم اور جسمانیت میں پیکر میں ڈھلی ہوئی ہے. لیکن وہ شے کہ جو جسم اور جسمانیت نہیں رکھتی، وہ لطیف شے ہے، اس کو درک کرنے کے لیے یہ ظاہری آنکھ نہیں چاہیے، اس کو درک کرنے کے لیے عین نہیں چاہیے، بصارت چاہیے. اس کو سننے کے لیے آذان نہیں چاہیے، سماعت چاہیے. میں نے دوسری دن کی گفتگو میں اس مطلب کو، ان مطالب کو کھول کر بیان کیا تھا کہ اس کو درک کرنے کے لیے، اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے فقط قلب کافی نہیں ہوگا، فؤاد چاہیے ہوگا. قلب ایک ساکت انداز کا ہوتا ہے، اور جب اس میں تحریک بیدار ہو، متحرک ہو، جوش مار رہا ہو تو وہ فؤاد کہلاتا ہے. انسان کو تحریک جو ہے وہ کسی مقام پر لے جاتی ہے، اور سکوت جو ہے جہاں انسان رک جائے اس کو کسل کہتے ہیں عربی میں. کسل جس کو آپ یہ کہیں کاہلی، سستی، روایات کے جملے کہ یہ جو کسل ہے یہ قلب کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے.
اگر قلب کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے، قلب کی رگ بھی ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ دل آئے گا کہ کیا دل کی رگیں کٹ جاتی ہیں، شریانیں کٹ جاتی ہیں؟ نہیں۔ اچھا یہی سمجھ لیجئے کہ ذہن میں جو آ رہا ہے شریانیں کٹ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کی شریانیں کٹ جائیں تو پھر وہ جو پمپنگ اسٹیشن پمپ کر رہا ہے وہ بلڈ کو باڈی تک نہیں پہنچا سکے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کے قلب کی رگیں کٹ جائیں تو وہ جو ہدایت آپ کو دے رہا ہے، جہاں سے ہدایت نکل رہی ہے، پھر آپ کے وجود تک وہ ہدایت نہیں پہنچ سکے گی۔ تو سستی اور کاہلی قلب کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو رشد ہے وہ رک جاتا ہے، وہ وہیں رہ جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو نہ نظر آنے والی شے ہے وہ کچھ اور نہیں، وہ نفس ہے جو پروردگار عالم نے جس کے لیے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ پروردگار عالم نے نفس کو کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے نفس کو؟ پروردگار فاعل حکیم نے بنایا ہے، اور فقط بنایا نہیں ہے، کہتا ہے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ سواہا، سوارا بھی ہے اس کو، ٹھیک ہے، سوا سوارنے کے معنی میں بھی آئے گا، میں نے ٹھیک ٹھیک ترجمہ کیا، تو ہم نے ٹھیک ٹھیک فَأَلْحَمَہَا، پس بلا فصل، بلا فصل تو سمجھتے ہیں نا، بلا فصل کو ماننے والے، تو جیسے ہی جو پروردگار عالم نے سواہا کی منزل آئی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس الہام کر دیا اس کے اوپر فجورہا، کس کا؟ جو اس کے لیے برائی ہے، وَتَقْوَاهَا، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ ایک شیلڈ ہے جس کے ذریعے سے بچایا جائے گا اس کو، جس کے ذریعے سے اس کو محفوظ کیا جائے گا۔ تقویٰ کے بہت سے معنی ہیں، آج وقت اتنا نہیں ہے کہ میں بہت گہرائی میں جاؤں گا، لیکن بس اشارہ کروں گا، جلدی میں ہی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تقویٰ کا مطلب عموماً یہی لیا جاتا ہے ڈرنا، خدا سے ڈرنا۔ خدا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے اس سے ڈرا نہیں جا، ماں سے کوئی ڈرتا ہے کیا؟ ہیں جو ایک ماں سے نہ ڈرتا ہو، اگر کوئی 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہو، 70 ماؤں جتنا نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ، تو وہ اس سے ڈرنے کی شے ہے۔ تو تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ بہت توجہ، تقویٰ کا معنی ڈر کیسے لیا جائے گا؟ اگر لیا جائے گا تو ایسے لیا جائے گا، مثلاً اگر آپ مسجد آ رہے ہیں بہت صاف ستھرے پاک و پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے، اور آپ کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ مسجد ہے، خانہ خدا ہے، نماز میں آپ نے شامل ہونا ہے، یہ آپ کا مقصد ہے، گھر سے نکل چکے ہیں، راستے میں دیکھا کہ کچھ گندا پانی، نجس پانی جمع ہے اور وہاں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تو جب آپ وہاں سے گزریں گے تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گزریں گے یا نہیں گزریں گے؟ اور اپنے کپڑوں کو تھوڑا بچا کر گزریں گے یا نہیں گزریں گے؟ بس اس وقت جب آپ کپڑے بچا رہے ہوں گے، اگر میں روک کر آپ سے سوال کر لوں کہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ آپ ڈر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ تو آپ یہ جو بچا رہے ہیں یہ کس وجہ سے بچا رہے ہیں؟ خوف زدہ ہیں؟ آپ کہیں گے جی ہاں میں خوف زدہ ہوں۔ کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ کہیں گے کہ میں اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے گھر سے نکلا ہوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ نجس اور آلودہ پانی میرے ان کپڑوں کو، میرے لباس کو آلودہ نہ کر دے۔ آپ کو اس چیز کا خوف ہے، اور چونکہ آپ آلودہ ہو جائیں گے، آپ نجس ہو جائیں گے، تو وہ جہاں آپ کو پہنچنا ہے نا خانہ خدا میں، وہاں پھر آپ نماز نہیں ادا کر پائیں گے۔ بس یہی تصور کو لے کر اب تقویٰ، اتقوا اللہ، جہاں پر بھی یہ الفاظ آئیں کہ خدا کی پرواہ کرو، تو وہاں اسی انداز سے پرواہ کی جائے گی کہ پروردگار نے مجھے کتنے پاک و پاکیزہ اعضاء و جوارح دیے تھے، پروردگار نے جو مجھے آنکھ دی تھی وہ بے گناہ آنکھ تھی۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس آنکھ نے کیا کوئی گناہ کیا ہوتا ہے؟
کیا زبان جو لے کر آیا ہے گناہگار زبان لایا ہے؟ کیا اعضاء و جوارح جو لایا ہے وہ گناہگار ہیں؟ جی نہیں، گناہگار نہیں ہیں۔ تو بس اب جس طریقے سے پروردگار عالم نے تجھے یہ بے گناہ ایک معصوم یہ اعضاء و جوارح دیے ہیں، ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں لوٹا جائے تو ان کو اسی حالت میں کم از کم ان کو اسی حالت میں ہی لوٹایا جائے کہ اگر پاک و پاکیزہ آنکھ دی تھی تو جو آنکھ میں پروردگار کو لوٹاؤں گناہگار نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہیں آپ کی آنکھ آلودہ نہ ہو جائے اس بات کا خوف ہے آپ کو، کہیں آپ کے اعضاء و جوارح آلودہ نہ ہو جائیں اس کا خوف ہے آپ کو۔ یہ ہے وہ خوف اور ڈر جسے ہم تقویٰ کہہ رہے ہیں، تاکہ اس کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر پہنچے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کیسے بچیں گے پھر اب اس انداز سے اپنے نفس کو بچانے کے لیے؟ تو سن لیجئے کہ نفس کی پھر کئی حالتیں ہیں، یہ جو اللہ نے یہ جو انسان کا جو دوسری شے ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، لطیف ہے، اس کی کئی حالتیں بیان ہوئی ہیں، اس کی کئی سٹیجز ہیں۔ یہ نفس اپنے مختلف انداز دکھاتا ہے، اس کی کئی حالتیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ان کی گہرائی میں جائے۔ تو کون کون سی حالت ہے؟ میں بنیادی حالات کی بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا اس کی ایک حالت وہ ہے کہ یہ نفس جب آلودہ ہو خدا نخواستہ اگر گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہو، گناہ کی طرف بڑھ رہا ہو، تو اس حالت میں اس حالت کو کہیں گے کہ یہ انسان کا نفس امارہ ہے جو اسے برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ان النفس لعمارۃ بالسوء، برائی کی طرف راغب کرے گا، یہ نفس امارہ ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو دوسری حالت ہے جو اس سے یہ تو بری حالت ہے نفس کی، جو اچھی حالت ہے وہ کیا ہوگی؟ اس سے بہتر ہوگی، بیچ میں نے منازل کو چھوڑ دیا، اور وہ ہوگی نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس، کہ یہاں کوئی گناہ کیا انسان نے یا کچھ غلطی کر دی، اب اندر سے ملامت ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے درجے میں تو اس نے ملامت شروع کی، کیا کر دیا، یہ کیا کیا؟ اب اس نے تمہیں اور مجھے اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ ہم اور آپ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ غلطی ہو گئی ہے، غلطی کا احساس ہے، پیغمبر نے قسم کھائی ہے اس نفس کی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ، بہت توجہ، ان دونوں میں بہت عجیب رشتہ ہے، بہت توجہ رہے۔ روحانیت کو کیسے بڑھائیں؟ ماہ مبارکہ رمضان بہترین موقع ہے اس کو بڑھانے کے لیے۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ، میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس بہت آرام سے سمجھ جائیں گے، فزکس کے اسٹوڈنٹ بھی سمجھ جائیں گے۔ ان کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، these are inversely proportional with each and other. These are inversely proportional with each another. ایک دوسرے کے انورسلی پروپورشنل ہیں، یعنی کہ کیا؟ بہت توجہ، یعنی نفس امارہ کی بات کو اگر سن لیا ہم نے اور اس کو انجام دے دیا، تو ہم نے نفس امارہ کی بات کو جو ہی سنا تو یہ 1 ڈگری قوی ہو جائے گا۔ تو جب یہ 1 ڈگری قوی ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، تو وہ جو لوامہ ہے وہ وہیں نہیں کھڑا رہے گا، وہ 1 ڈگری گر جائے گا۔ یہ ہے انورسلی پروپورشنل۔ اب دیکھو کیسے بڑھائیں، روحانیت کو کیسے بڑھائیں۔ اگر امارہ کو سنا تو دوسرے درجے میں 1 درجے میں یہ تو 1 درجہ بڑھائی ہے، وہ جو لوامہ ہے وہ 1 درجہ کم ہو جائے گا۔ پھر سنا تو پھر یہ 1 درجہ اور اوپر گیا، لوامہ 1 درجہ اور نیچے چلا، اور جیسے جیسے نیچے جاتا رہے گا اس کی آواز جو آپ ابھی تک سن رہے تھے وہ کم اور کم اور کم اور کم ہوتی چلی جائے گی، گرتی چلی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوامہ 0 ہو جائے گا، میتھمیٹکس کی ایگزامپل دے دی تھی نا، تو 0 تو نہیں ہوگا، بنایا ہے پروردگار نے، ختم فنا کیسے ہوگا؟ یقیناً، لیکن اتنا کمزور ہو جائے گا کہ
اس کی آواز اب آپ سن نہیں سکیں گے کہ جس طریقے سے ظاہری طور پر کوئی شخص کھا رہا ہو، پی رہا ہو، پہلوان ہو، ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ پہلوان ہے، باطنی طور پر بھی یہ پہلوان ہو۔ ممکن ہے کہ ظاہر میں تو بہت طاقت والا ہے، لیکن باطن میں جو روح ہے وہ اتنی کمزور اور اتنی کمزور ہے کہ ظاہر میں تو یہ سامنے 100 کلو بھی آرام سے اٹھا لیتا ہے، لیکن باطن میں اتنا کمزور ہے کہ صبح اگر فجر کی اذان ہو تو یہ اپنے اوپر سے کمبل بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ظاہری طور پر اتنا وزن اٹھا لے گا، لیکن باطنی طور پر اتنا کمزور ہے کہ اگر ارادہ کرے کہ میں اٹھ کر نماز پڑھ لوں تو اس سے بستر سے اٹھا بھی نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن میں اتنے کمزور ہو جو چند قدم چل کے مصلی تک نہیں آ سکتے، تو جنت میں کیا جاؤ گے؟ جو ایمان تمہیں مصلی تک نہیں لے کر آ رہا، وہ ایمان تمہیں جنت میں کیا لے کر جائے گا؟ تو واپس آئیے، تو اب اس کو پلٹ دیجئے۔ ممکن ہے کہ ظاہراً بہت کمزور ہو، ناتواں ہو، ظاہراً تو اٹھانے کے لیے بھی کوئی سہارا دے کر اٹھا رہا ہو، لیکن اگر اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو پینٹاگون میں اجلاس بیٹھ جائے گا کہ آج انہوں نے اللہ اکبر کہا ہے، ذرا تحقیق کرو کیا ماجرا ہے۔ اس کے اللہ اکبر میں اتنی قوت ہوگی کہ یہاں جنہیں اٹھایا جا رہا ہے وہاں پینٹاگون لرز کے رہ جائے گا کہ آج خمینی نے اللہ اکبر کہا ہے، ذرا دیکھو کیا ہوا ہے۔ ان کے خطبے کو ٹرانسلیٹ نہیں، انٹرپریٹ کیا جائے گا۔ انٹرپریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں انہوں نے ایک جملہ کہا اور اسی وقت وہاں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا گیا کہ یہ کہا ہے انہوں نے۔ اتنا خوف ہوگا باطل کے دل کے اوپر، اور اس باطل پر اتنا لرزاں ہوگا۔ تو عزیزو، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو 10-0 ہو گیا ہے لوامہ، اب اس کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی ہے، تو اب کوئی جھٹکا چاہیے اسے، اور ایسے جھٹکے تاریخ میں ہمیں نظر آئے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جن کا ایک ماضی گزرا ہے، بہت سے اولیاء ایسے ہیں جن کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ان کا حال ان کے مستقبل کو بہت شاندار بنا دیتا ہے۔ بشر حافی یاد ہوں گے، ماضی بھی یاد ہے اور وہ جھٹکا بھی یاد ہے کہ جو لگا کہ یہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اللہ اکبر، واپس آئیے۔ تو بس اسی طریقے سے الٹ دیجئے لوامہ۔ اب اگر جیسے جیسے لوامہ کی بات کو سنتے رہیں گے تو ویسے ویسے لوامہ بلند ہوگا اور امارہ پست ہوتا جائے گا، جس طریقے سے پہلے والے صورت میں میں نے بیان کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب یہ بڑھتا رہے گا تو نفس ملہمہ، نفس قدسیہ اور ان تمام منازل کو طے کرتے کرتے اب جو منزل آئے گی، یہ منزل کون سی ہوگی؟ یہ نفس کی سب سے اوج اور کمال کی منزل ہے۔ یہاں پر تمام منازل نفس کی گزرنے کے بعد، ایمان کے درجوں کو گزرنے کے بعد، یہاں جب نفس پہنچ جائے گا تو یہ حالت اس کی ہوگی نفس مطمئنہ۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس حالت کے لیے پروردگار عالم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، یہ جو کیفیت اس کی بیان ہو گئی کہ راضیۃ مرضیہ، یعنی کہ تو اپنے پروردگار سے راضی، تیرا پروردگار تجھ سے راضی، یہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے، یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت کہلائے گی۔ اے اطمینان پا جانے والی جان، یہ اطمینان کب آئے گا؟ یہ اطمینان اس وقت آئے گا کہ جب ایمان کامل ہوگا، جب ایمان کامل ہوگا اور نظر اس کمال پر ہوگی جہاں پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، تو بس منزل کی اوپر نظر رہے گی اور یہ اپنے رشد اور کمال کا منزل طے کرتا چلا جائے گا۔ اب اس کے راستے میں کچھ آ جائے یہ اسے قربان کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے بہت توجہ، آج کی گفتگو کا محاصل دے رہا ہوں، یہ
جب خود اپنا نہیں رہا اس کا ہو گیا ہے تو یہ اپنے امور کو اپنے لیے کیوں انجام دے گا؟ یہ ہے اصل نقطہ کہ جب وہ خود خدا کا ہو گیا ہے، للہ، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، بہت توجہ، پھر وہ نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا؟ توجہ رکھیے گا۔ یعنی خاص مولا کا ایک لقب بھی بیان کروں، مجھے جانا ذرا آگے ہے، کہ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ مولا جو ہیں ان کا لقب ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، یہ تمام کے تمام القابات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ گہرائی میں تو جائیے۔ یعنی کہ کیا ید اللہ ایک خدا کا تو ہاتھ نہیں ہے، خدا کی تو کوئی آنکھ نہیں ہے، نہ خدا کی زبان ہے، تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ لسان اللہ اور ید اللہ اور عین اللہ اور وجہ اللہ؟ خدا تو جسم و جسمانیت ہی نہیں رکھتا، تو یہ صفات کس انداز کے بیان کر رہے ہیں؟ بہت توجہ، بہت توجہ۔ ید اللہ کون ہوگا؟ بہت توجہ۔ یہ بتائیے ید نعمت ہے یا نہیں ہے؟ عین نعمت ہے یا نہیں ہے؟ لسان نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہ جو اس نعمت کو فقط اور فقط اس کے لقاء کے لیے یا اس سے ملنے کے لیے استعمال کرے، یعنی جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ید کو خلق کیا ہے، یہ شخص اس ید کو فقط اور فقط اسی مقصد میں استعمال کرے تو گویا یہ ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں، ید اللہ ہے۔ یعنی جب ہم عین اللہ بیان کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی آنکھ بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مولا کی آنکھ کا جو مقصد قرار پایا ہے انسان کی آنکھ کا، یہ وہ مقصد بیان کر رہے ہیں کہ آنکھ ایسی ہے جو فقط وہی دیکھتی ہے جو خدا چاہتا ہے، ہاتھ وہی ہے جو فقط وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، یقیناً لسان سے فقط وہی کلمات جاری ہوتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو پس اس کا مطلب یہ آنکھ عین للہ ہے، ید للہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، اصلا لسان للہ ہے، یعنی وہ آنکھ جو اللہ کے لیے ہو، وہ زبان جو اللہ کے لیے ہو، وہ ہاتھ جو اللہ کے لیے ہو۔ اب اگر الگ الگ کہتے جائیے گا تو اتنی اوصاف ہیں، اور اگر فقط ایک وصف بیان کر دیجئے کہ اگر میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، یعنی کہ جب میں اپنے وجود کے ساتھ مولائے متقیان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو ان کو دیکھ کر مجھے خدا کی معرفت ہو جاتی ہے، ان کو دیکھ کر خدا پہچان لیا جاتا ہے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو جو ان کا خالق ہے وہ کیا ہوگا؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے مولا کا اب فقط چہرہ وجہ اللہ نہیں ہوگا، مولا کی ذات وجہ اللہ ہوگی، یعنی ایسی ذات کے جو تمہیں خدا کی معرفت کرا دے، ایسی ذات کے جو تمہیں ہاتھ پکڑ کر مدینۃ العلم میں لے جائے۔ یعنی رسول اللہ کو اگر کسی شہر سے تشبیہ دی جائے تو وہ شہر علم کے علاوہ کوئی شہر نہیں ہوگا، اور اگر مولا علی علیہ السلام کو بھی اس شہر سے تشبیہ دی جائے تو مولا اس کے دروازے کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی کے دروازے پر نہیں آؤ گے تو تمہیں رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب رسول اللہ ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو وہ علم کیسے ملے گا جو وہ دینا چاہ رہے ہیں؟ بس عزیزو، نفس مطمئنہ کی کیفیت آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی، یہی وہ کیفیت ہے جو آج کی شب میں جس بی بی سے منسوب ہے، ایسے مقام پر موجود ہیں، ان کا مقام اور ان کا مقام دونوں ہی توصیف سے بالا ہے۔ کون سی بی بی ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، کتنی باکمال خاتون ہیں، اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے، بس اتنا کہوں گا کہ یہ اس وقت رسول اللہ کی مدد فرما رہی ہیں
کہ جس وقت رسول اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، یا تو حضرت ابو طالب نظر آئیں گے یا بی بی خدیجہ نظر آئیں گی۔ اور کس طریقے سے مدد ہو رہی ہے، وہ جو ملکہ نہیں، ملیکۃ العرب ہیں، آپ کی ذات ملیکۃ العرب ہیں، ایسی امداد کی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یقیناً جہاں پر الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم جان کر تمہاری مدد نہیں کی؟ ووجدک ضالا فہدا، اور تمہیں ضالا پایا، آج ترجمہ نہیں کر سکوں گا، کل کریں گے، فہدا، ووجدک عائلا فاغنا، پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ سب جانتے ہیں کہ کس کی مدد سے آپ کو وہ ثروت اور وہ انداز وہ ملا ہے۔ اسلام کی مدد کس کے مال سے ہوئی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے ہوئی ہے۔ وہ بی بی کہ جس کے مال سے مدد ہو رہی ہے، پروردگار ان کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے کہ ان کا مال نہیں، ہم نے تمہیں غنی کر دیا ہے۔ وہاں حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کی کفالت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن پروردگار ان کی کفالت کو کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے آپ کی، یا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں جانا اور ہم نے آپ کی کفالت نہیں کی؟ اللہ اکبر، فآوا، کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ تو یقیناً آج کی جو تاریخ ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس بی بی نے اگر قربانیوں کو گننا شروع کرے، میں نے مومنین کو دیکھا وہ بیٹھ کر یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، 25 سال تھی، 28 سال تھی یا 40 سال تھی؟ بی بی خدیجہ کی عمر نہ گنیے، بی بی خدیجہ کی قربانیاں گنیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بحث میں بی بی کی قربانیاں پیچھے رہ جائیں۔ ان کی نیکیوں کو گنیے، ان کی قربانیوں کو گنیے۔ میں جب بی بی کی قبر پر پہلی مرتبہ گیا اور میں سامنے بی بی کی قبر پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے چاہا میں بی بی کو پرسہ پیش کروں۔ یقین جانیں گے یہاں پر بی بی کی قبر ہے، تھوڑا سا چل کر اوپر جائیے تو حضرت ابو طالب کی قبر ہے۔ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں دونوں قبریں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میں اسی جگہ کھڑا ہوا تھا، میں نے چاہا کہ میں پرسہ پیش کرنا شروع کروں، لیکن میں حیران اور ششدر رہ گیا کہ اگر میں پرسہ شروع کروں تو شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں سے کروں؟ اسلام کی بنیادوں میں اگر خون دکھ رہا ہے تو اسی خاندان کا دکھ رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے جہاں ایک نہیں دو نہیں تمام بیٹے اپنی اولادوں کو اس کے اوپر قربان کر دیا۔ بی بی خدیجہ کو دیکھیے کہ اپنی پوری زندگی اس انداز سے قربان کر دی۔ اور آخری جملہ بس اس اعتبار سے کہ یہ جو مدد ہو رہی تھی یہ فقط اپنے شوہر کی مدد نہیں ہو رہی تھی، بہت توجہ ہو، بی بی خدیجہ اپنے شوہر کی مدد نہیں، بی بی خدیجہ کو سمجھیے، بی بی خدیجہ شوہر کی مدد نہیں کر رہی ہیں، بلکہ کس کی مدد کر رہی ہیں؟ حجت زمانہ کی مدد کر رہی ہیں۔ یہ کائنات پر حجت ہے، یہ امام زمانہ ہے کہ جو کہ اس وقت اس دنیا کو اس نور سے بھر رہا ہے کہ جو پروردگار جسے دیکھنا چاہتا ہے۔ بی بی خدیجہ ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ بس عزیزو، آج کی شب بہت بھاری شب ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کا پرسہ پیش کیجئے گا کہ 5 سے 6 سال کا سن ہے اور بی بی کے سرانے ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جب شعب ابی طالب میں آئی تھیں نا تو آئیں تو اپنے پیروں پر چل کر آئی تھیں اور اپنے اختیار سے آئی تھیں کہ جب در بدر کیا گیا ہے، انہیں جلا وطن کیا گیا ہے تو مردوں کو تو کیا گیا تھا نا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ اپنی مرضی سے آئی تھیں۔ لیکن جب واپس گئی ہیں نا، روایات بتلاتی ہیں کہ اتنی کمزور ہو گئی تھیں اور وہ جو جڑی بوٹی، وہ جو کوئی درخت کی چھال تھی، گویا زہریلی چھال تھی جس کو کھانا نہ ہونے کے سبب، غذا نہ ہونے کے سبب تناول کیا تھا، اس نے اس قدر بیمار کر دیا تھا، زہر کا اثر ہو رہا تھا۔ یقیناً جس کی نسل میں آئمہ نے زہر سے ہی شہید ہونا ہے، آج ان کی والدہ یہ امتحان دے رہی ہیں، زہر سے شہادت اس انداز سے ہو رہی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آیت تو بعد میں آئے گی، لیکن آج بی بی کو اگر اس حالت میں دیکھو اور وہ کنیز خدا جو خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہے تو یقیناً یہی آیت ہے جو کہ آپ کے اور ہمارے کانوں میں گونج رہی ہوگی، اے اطمینان پا جانے والی جان، آ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیروی کرتے ہوئے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا رزق عنایت فرما۔ ربنا تقبل